بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام، اب آپ حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی و محتمم جامع فرقانیہ مدنیہ راولپنڈی کی وہ تقریر سماعت فرمائیں گے جو آپ نے 21 رمضان المبارک جمعہ کے دن کرتارپورہ کی جامع مسجد میں ہجری 1396 کے اندر فرمائی تھی۔ یہ تقریر اسلام میں وسعت نظری اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کے موضوع پر ہے۔ آئیے حضرت کی تقریر سماعت فرماتے ہیں۔ نہ ہو، اس کی مہربانی شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی شخص کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے آ جائیں۔ کوئی بھی شخص کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے تندرست، جوان، فارغ البال، روزی اللہ کی دی ہوئی کے مالک، ہر لحاظ سے اطمینان کی زندگی میسر ہے، اولاد بھی اس نے دی ہے، رہائش کو مکان دے رکھا ہے، گھر میں بیوی موجود ہے، صحت موجود ہے، روزی موجود ہے، اور ان تمام انعامات کے ہوتے ہوئے بیسیوں سینکڑوں ایسے مسلمان کہ جو عید کے دن کپڑے پہننے کے مسلمان اور مٹھائی کھانے کے مسلمان، مبارکباد لینے اور دینے کے مسلمان، آپ حضرات کے ساتھ شامل ہو جانے والے اور عمل میں بالکل پھسڈی، پسماندہ، دور افتادہ، اس لیے کہ خداوند قدوس کی وہ جو خاص رحمت ہوتی ہے نا، جو منتخب کرتی ہے، پسند کرتی ہے، اس رحمت سے جو گر جائے، نظر انداز ہو جائے۔ محاورے میں بزرگوں سے سنا، اس کو کہا جاتا ہے بدبختی، سیاہ بختی۔ اللہ پاک بدبختی، سیاہ بختی سے بچائے۔ اسی واسطے حدیث شریف میں آیا، اللہ کے حبیب دونوں جہانوں کے سردار رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں کو، ایمان والوں کو فرمایا کہ خدا کی توفیق سے جب کار خیر سرزد ہو جائے تم سے، جانی، مالی، زبانی، جیسا بھی کار خیر ہو، نیکیوں کی کوئی حد نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو حضور نے فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو تاکہ خدا خوش ہو کر اور تمہاری اس قدردانی کی وجہ سے تمہیں قدردان سمجھ کے اپنی نعمتوں سے مزید نوازا کرے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا نا وہ آیت کریم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ شکر ہے، الحمد، تعریف ہے، ثنا ہے، بڑائی ہے، برتری ہے اس اللہ کے لیے وحدہ لا شریک کے لیے۔ ہدانا لہذا کہ اس نے ہمیں توفیق دے کے پہنچایا اس مقام تک، مسجد تک پہنچایا، سجدے تک پہنچایا، رکوع تک پہنچایا، اپنا نام لینے تک پہنچایا، اپنے گھر کی خدمت پہ لگانے تک پہنچایا، اپنے کلام کے پڑھنے سننے تک پہنچایا، فرض کے ادا کرنے تک پہنچایا، سنتوں کے ادا کرنے، واجبات کے ادا کرنے، حقوق العباد ادا کرنے، حقوق اللہ ادا کرنے، ان مقامات تک ہدانا، اس نے ہم کو پہنچایا۔ وما کننا لنہتدی، اور ورنہ ہم تو اپنے نفس کے اعتبار سے وہ نہ تھے کہ ہم یہ کچھ کر سکتے اور یہاں پہنچ سکتے، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ پاک ہماری یہ رہنمائی نہ کرتا تھا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ مومن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ مومن اللہ کے انعامات پہ یوں شکر گزار ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت میں مومن کی نشانی بتائی ہے۔
تو اسی آیت کے ساتھ میں وہ حدیث عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک توفیق دیتا ہے تو نیکی کر کے خوش ہویا کرو اور اس خوشی کا مظاہرہ اللہ کے حمد و ثنا سے کیا کرو تاکہ وہ اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تو آیت کریمہ میں آتا نا وَإِن شَكَرْتُمْ کہ اے میرے بندو اگر تم قدردانی کرو گے، لفظ شکر کا لفظی معنی تو یہ ہے نا کہ زبان سے کہہ دیا شکریہ الحمدللہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نعمت کی قدردانی کرنی، بے قدری نہ کرنی۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ میری نعمتوں کی قدر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو فرمایا میں تمہیں اور أَزِيدَنَّكُمْ اور مزید تم کو دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ ناشکری کرو گے، بے قدری کرو گے، بے پرواہی کرو گے تو فرمایا فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ پھر یاد رکھو میری گرفت، میرے طرف سے جو تکلیف اور تمہیں کوفت آئے گی، جسمانی ہو، روحانی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، اس جہان کی ہو، اگلی جہان کی ہو، یہ تو سب جگہ کی کوفت کو عذاب کہا جاتا ہے۔ فرمایا لشدید وہ بڑا سخت ہے، اللہ اس سے بچائے، عذاب سے بچائے۔ تو خدا شاکرین میں شامل فرمائے، خدا منکروں میں شامل نہ کرے۔ تو یہ تمہید بات لمبی ہو گئی، اس پہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے کہ اس نے توفیق دی اور یہ 20 تو پورے ہو گئے۔ اور جیسے ہم گناہگار ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی حالت کے مطابق تراویح اور تلاوت و قرآن پاک سننا اور باقی جو نیک اعمال جو قبول فرمائے وہ جو ہو سکے ہیں، جو ہم نہیں کر سکے خدا اس کو معاف فرمائے۔ اب دعا یہ ہے کہ خدا یہ بقایا جو 10 دن ہیں اور اگر اس کی قدرت کاملہ سے 9 ہو جائیں تو وہ شریعت کا ضابطہ اور اس کی مشیت ہے، چاند دیکھنے پہ دار و مدار ہے، تو خدا یہ بھی پورے کرا دے اور خاتمہ ایمان پر خدا رکھے۔ تو رمضان شریف کا یہ عشرہ آج 21واں روزہ ہے اور حدیث پاک کی روشنی میں 21واں روزہ رات جو گزر گئی 21ویں شب، اس سے شب قدر کا امکان شروع ہو گیا۔ تو میں نے اس مناسبت سے یہ سورہ مبارکہ سورہ قدر کی تلاوت کر دی کہ چونکہ قرآن پاک کا نزول عرش معلی لوح محفوظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی، تو اس شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا، جیسے کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ مہینہ تو بتا دیا دوسری صورت میں سورہ بقرہ میں، وہاں بتا دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کس مہینے میں نازل ہوا، تو جواب سمجھا دیا کہ مسلمانوں تم یوں کہو کہ شہر رمضان کے قرآن تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اب رمضان کے مہینے کے 29 یا 30 دنوں میں سے پھر کس رات یا کس وقت میں نازل ہوا، سارا یک بارگی، تو اس کا بتا دیا انا انزلنا فی لیلۃ القدر کہ ہم نے یہ قرآن اتارا محمد عربی پر قدر کی رات میں۔ اب قدر کی رات کو 10 کے عدد میں لپیٹ کر رکھ دیا، معین مقرر بتایا نہیں تاکہ مسلمان ڈھیلے ڈھالے عمل کرنے میں سست نہ ہو جائیں عیسائیوں کی طرح کہ اتوار کے دن ٹنگا ٹنگا کر کے گرجے میں جا کے گھنٹہ بھر گانا بجانا کر کے آ گئے اور 7 دن کوئی عمل نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں۔ تو اسلام چونکہ اپنے ماننے والوں سے باعمل زندگی گزرواتا ہے، تلاش روزی میں لگے تب باعمل، شادی کرے تب باعمل زندگی، جہاد میں ہے تب باعمل زندگی، مزدوری کرتا ہے تب باعمل زندگی، عبادات میں لگے، معاملات میں لگے، اخلاق میں لگے، جس پاسے جائے اسلام اپنے ماننے والوں کو نکھٹو، بیکار، عاجز، معطل بن کے نہیں رکھنا چاہتا۔ اسلام متحرک دین ہے، اسلام جاندار دین ہے، اور اسلام اپنے نظریات اور عقائد کے لحاظ سے اپنے ماننے والوں کو متحرک، جاندار، بہادر، دلیر اور مخلوق خدا کا خیرخواہ بنا کر کے اسلام اپنے ماننے والوں کو تربیت دیتا ہے۔ یہی نہیں کہ وہ صرف اپنی خیرخواہی کرے
یعنی اپنی خیر خواہی تو کرنی ہے، بڑی بات یہ ہے کہ وہ خیر خواہی مخلوق خدا کی خیر خواہی کریں۔ دعا کے الفاظ قرآن میں دیکھو، مفرد الفاظ کہیں نہیں آئیں گے، کہیں ایک آدھ آیت کریمہ آئے گی، وہ بھی جہاں زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو خدا نے اس کو دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگ کہ رب حبلی من لدنک ولیا، اے اللہ، یا مفرد ہے، رب حبلی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے عطا کر دے، عنایت فرما دے، من لدنک ولیا، اپنی جناب سے میرا کوئی والی وارث، یرثنی، جو میرا وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور یعقوب پیغمبر کا وہ وارث ہو۔ وراثت مکان، کوٹھے، دکان، زمین کے نہیں تھی، یہاں وراثت سے مراد تعلیمات نبوت، نبوت کا پروگرام، نبوت کی تعلیمات، نبوت کی فرائض اور اللہ کی توحید کے لیے دعوت اور تعلیمات پیغمبر جو ہوتی ہے ان کو پھیلانے میں میرا واری وارث ہو، یعنی جانشین ہو۔ ورنہ اس کے علاوہ آپ دعائیں دیکھیں، جہاں مغفرت کی دعا ہے، جہاں معافی کی دعا ہے، جہاں رزق کے لیے دعا ہے، جہاں فتح کی دعا، جہاں بھی آپ قرآن کے اندر آیتوں پہ تلاوت کرتے وقت آئندہ خیال فرمائیں تو تلاوت ایک آدمی کرتا ہے، لیکن اس کے زبان سے الفاظ جب نکلتے ہیں، جب سوال ہوتا ہے، اپلیکیشن ہوتی ہے، عرضی ہوتی ہے خدا کے سامنے، تو وہ اپنے ساتھ سارے مسلمانوں کو شامل کرتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دیکھ لو یہاں جمع ہے، اللہ ہم سب کو دنیا میں عنایت فرما حسنتاً، بہتری۔ اب لفظ حسنتاً، بہتری کے اندر کاروبار کی بہتری، گھر کی بہتری، گھریلو زندگی میں زندگی گزارنے کی بہتری کہ کوئی جھگڑا فساد نہ ہو، محلے میں رہنے کی بہتری، ایمان کی بہتری، اخلاق کی بہتری، روزگار کی بہتری، اولاد فرمان بردار اولاد کا مل جانا یہ بہتری، عادل منصف مزاج خدا سے ڈرنے والا حکمران مل جانا، پھر دنیا حسنتاً یہ بھی بہتری۔ یہ لفظ اتنا جامع ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی ضروریات کی ہے، مسلمان کی ضروریات کے لیے اس ایک جملے میں آ جاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ جس کا محتاج ہے وہ سارا اس کے اندر آ جائے گا۔ مثلا میں بیمار ہوں، میری بھلائی ہو گئی کہ خدا مجھے صحت دے دے۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً کی دعا میں آپ کے لیے بہتری ہو گئی کہ خدا سفر با سلامت رکھے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے لیے فی الدنیا حسنتاً میں دنیا کی بہتری ہو گئی کہ وہ کاروبار چالو رہے، منافع بخش رہے، اطمینان بخش رہے۔ وہ حل چلا رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کے لیے پھر دنیا حسنتاً یہ ہوا کہ وہ کھیتی وہ کمال والی ہو، پیداوار والی ہو، اس کی فصل پچ جائے، رچ جائے، پک جائے، کھا لے اور اس کو کھا کر کے اللہ کی عبادتیں بجا لائے، مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ لہذا وہ حل چلانے والا جب کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً، یہ اس کے لیے حسنت ہوا۔ تو جتنے مانگنے والے کثیر ہیں، زیادہ ہیں، انہی کے حساب سے یہ دعا جامع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے آتا ہے لفظ، کہیں مقام میں آتا ہے ورزقنا، ہم سب کو رزق عطا فرما، حالانکہ تلاوت جو کر رہا ہوتا ہے تو اکیلا کرتا ہے، لیکن دعا جامع ہے۔ ورحمنا، ہم سب پہ رحم فرما، دیکھ لو سب کو ساتھ شامل کیا ہو۔ واعف عنا، ہم سب کو معاف فرما۔ تو قرآن کی دعاؤں کو جب آپ اکٹھا کریں، فہرست بنائیں گے، تو قرآن کی تعلیمات سے یہ سبق مل رہا ہے کہ مسلمان اپنے ساتھ کل مسلمانوں کی بھلائی مانگا کرتا ہے، کل کی بھلائی، اور اسی میں، اور یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ سب کے لیے بھلائی مانگتے رہیں گے تو آپ کو خود اپنے لیے بھی ملے گی، اور جو سب کے لیے مانگیں گے اس کا فیضان یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس نیک عمل کا بدلہ بطور احسان کے یہ دے گا کہ آپ اس کی مخلوق کی بھلائی چاہ رہے ہیں، خدا نے آپ کے ساتھ بھلا کرنا ہے۔ حال جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، تو لہذا وہ بھلائی پھر یوں ملتی ہے کہ اللہ پاک ہر مشکل کو آسان کرتا ہے۔ حدیث میں آیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ،
دوسری حدیث میں آیا من کان فی عون اخیہ، ہر وہ مسلمان جو دوسرے مسلمان کی بھلائی میں لگ جائے، تدبیر ہے، تجویز ہے، تقریر ہے، مسئلہ بتا رہا ہے، لکھ کے دے رہا ہے، مشورہ کر رہا ہے، ٹیلی فون کر رہا ہے، یا اٹھ کے دوسروں سے کہتا ہے اس فلانے کا یہ کام ہے یار کر دو، کس جیسے موقع محل کے لحاظ سے دوسرے کو جس اعانت کی ضرورت تھی وہ اعانت جب مسلمان دوسرے کی کرتا ہے، موقع محل بدلتے رہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا پیغمبر کے الفاظ تو جامع ہوتے ہیں نا، موتیاں ہوتی ہیں قیمتی، جس طرح موتی جسامت کے لحاظ سے چھوٹا سا ہوتا ہے، قد و قامت کے لحاظ سے، لیکن وہ قیمت کے لحاظ سے بے بہا ہوتا ہے۔ خدا کا کلام اور خدا کے رسول کا کلام بھی اسی طریقے سے حرفوں کی تعداد کے لحاظ سے تو وہ مختصر الفاظ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے معنی کے اعتبار سے وہ بے بہا بے انتہا سمندر ہوتا ہے جس نے مطالب کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب یہ حدیث کا جملہ من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، ہر وہ آدمی جو اپنے بھائی مسلمان کی بھلائی میں ہوگا، اس کی اعانت کرے گا، کان اللہ فی عونہ، اللہ پاک اس کی امداد میں لگے رہتے ہیں، خدا اس کی امداد فرماتے ہیں۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے وسعت قلبی، وسعت نظر اور اس میں عمومیت کا طالب ہے کہ وہ اتنا وسیع القلب اور وسیع النظر ہو کہ وہ بھلائی پہنچانے میں خدا کی ساری مخلوق کو اپنے ساتھ شامل کرے۔ اور وہ آپ کو یاد ہے نا دوسرے طرف کہ وہ دیہات کا، چونکہ دیہات میں علم کم ہوتا ہے، یہ قدیم سے بات چلی آتی ہے، دیہات میں علم کے وسائل کم ہوتے ہیں، ذرائع کم ہوتے ہیں دیہاتی زندگی میں، تو علم کم ہوتا ہے۔ یہ لفظ بدو عربی میں دیہات کو کہتے ہیں، گاؤں کو۔ تو ایک گاؤں کا گنوار مسلمان بیچارہ آیا، رمضان کا مہینہ ہوگا یا آگے پیچھے، بہرحال مسجد نبی میں آیا، نماز سے فارغ ہوا اور دعا مانگتا تھا، دعا جہری الفاظ سے مانگ رہا تھا، یعنی اونچے اونچے لفظوں میں، اور دعا میں یہ کہتا تھا کہ اللہم ارحمنی و محمدا، اے اللہ، اب یہ دعا میں دیکھو انفرادیت لے آیا اپنے لیے، اللہم ارحمنی و محمدا، اے اللہ رحم فرما میرے پہ، و محمدا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی نہیں آگے حد بندی لگاتا ولا ترحم احدا، اے اللہ اور کسی پہ رحم نہ کرنا۔ حضور سن رہے تھے، جیسے کہ کوئی نمازی یہاں دعا مانگ رہا اور آپ سن رہے ہوں، اور لفظ نامناسب کہے تو آپ چکنے بھی ہو جاتے، حضور بھی چکنے ہو گئے۔ جب اس نے ہاتھ پھیرے اور فارغ ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا، ڈانٹا نہیں۔ ہم میں یہ عیب ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بیچارے سے نماز پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو ایسے اس کے اوپر آ کے پلپتے ہیں اور ایسے جھاڑتے ہیں کہ جناب من اس بیچارے کے آسانی خطا ہو جاتے، اور بسا اوقات تو وہ اتنا بے دل ہو جاتا ہے کہ اندر مسجد میں نہیں آتا۔ نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جھاڑنا جو ہوتا ہے یہ صرف مخصوص اس موقع کے لیے ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کو ٹریننگ دے چکا ہو، بار بار سمجھایا ہو، پڑھایا ہو، اور اس سے اگر غلطی ہو جائے تو اس وقت میں پھر اس کی ذرا سی غفلت کہیں جو ہوتی ہے نا، اس غفلت کو ہٹانے کے خاطر پھر سرزنش کرنی پڑتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ۔ ورنہ اگر تعلیم دینی مقصد ہے، دوسرے کو سکھانا مقصد ہے، دوسرے کو اپنے طرف مائل کرنا مقصد ہے، تو جناب من پھر وہاں پیار، نرمی، محبت اور لطف و کرم کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے، وہ پھر فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ انداز پیغمبرانہ ہے۔ قرآن نے سکھانے کا، پڑھانے کا، تعلیم دینے کا خود یہ ڈھنگ سکھایا۔ رسول کریم کو مخاطب کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، میرے پیغمبر، میرے رسول، میرے برگزیدہ پیغمبر،
آپ ان مخاطبین کو، مخاطب تو آپ جانتے ہیں منکر تھے سارے، اس میں قریش مکہ بھی تھے بت پرست، اس میں ستاروں کی پرستش کرنے والے کواکب پرست بھی تھے، اور اس میں اس وقت کے یہودی بھی تھے جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، مشرک تھے وہ، اور اس میں اس وقت کے عیسائی بھی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، تو یہ سارے کافر تھے، اور کچھ ان کے علاوہ وہ تھے جو صرف بتوں ہی کو مانتے پوجتے اور ان سے مطالبے کرتے تھے اور انہی کے سجدے کرتے تھے، جن کو اصنام پرست یعنی بت پرست کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے مخاطب تھے، دعوت تو سب کے لیے تھی نا، توحید کی دعوت سب کے لیے تھی کہ سب شرک کو چھوڑو اسلام میں آؤ۔ تو اب انکار جب کریں تو انسان کو بشریت جب آتی ہے تو غصہ بھی آتا ہے، صدمہ بھی آتا ہے، اور پھر ایسے وقت میں کہ جب آدمی اس وعظ یا تقریر یا اس گفتگو کے بدلے میں کوئی دنیاوی معاوضہ جب نہ لینا چاہتا ہو نا، تو اس کو پھر غصہ ضرور آتا ہے، کیونکہ وہ مخلص ہوتا ہے، اس کے اخلاص کی جب قدر نہیں ہوتی تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ جب کچھ تقریر واعظ کے بعد مانگنا مطلوب ہو، اس آدمی کو غصہ نہیں آتا، کیونکہ اس کے سامنے ایک اور مقصد ہوتا ہے، وہ ثواب نہیں ہوتا، اگلوں کو قائل کرنا نہیں ہوتا، اور جب خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے تو اس میں غصہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے امت کو سکھانے کے لیے مخاطب رسول کو کیا، اور یہ فصاحت اور بلاغت کا انداز یہی ہے کہ آپ مجمع میں بیٹھے ہیں تو آپ ایک بات فرما رہے ہیں جو سب کو سنانی ہے، لیکن آپ اس وقت اپنا مخاطب کر کے جو گفتگو کریں گے تو اس آدمی کو کہ جو آپ کو سمجھتا ہے، آپ کو پہچانتا ہے، آپ کے انداز گفتگو کو جانتا ہے، تو آپ دیکھیں گے بھی اس کو اور گفتگو بھی اس سے کریں گے، اور سننے کے درجے میں سارے سن لیں گے، تعلیم سب کے لیے ہوگی۔ اس طرح خدا مخاطب رسول کو کرتا ہے کہ رسول خدا کی منشا کو سمجھتا ہے، رسول خدا کی مرضی کا تابع ہوتا ہے، رسول خدا کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، اس سے ادھر ادھر ہوتا نہیں، اور خدا رسول کو مخاطب کر کے تعلیم خداوند قدوس پھر سب انسانوں کو اور پھر خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والوں کو دیا کرتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی خدا نے اپنی مخلوق کو، رسول کی امت کو تعلیم دے دی، مخاطب رسول اللہ کو کیا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، میرے رسول میری توحید کے طرف، اپنی نبوت کے طرف دعوت ان کو دے، تقریر کر، واعظ کر، سمجھا، لیکن کس انداز میں؟ کڑوے میں نہیں، کڑوے میں نہیں، متنفر کرنے والے میں نہیں، بالحکمت، دانائی کے ساتھ، الفاظ وہ تدبیر کے ساتھ کہے جائیں کہ اگلے کو ناگوار نہ گزرے، اور ساتھ فرمایا والموعظۃ الحسنۃ، دیکھو لفظ حسنہ آ گیا کہ وہ جو آپ کی نصیحت ہونا وہ بڑی اچھی اور پیارے لہجے کے اندر ہو۔ تو یہ چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے میں وہ اگلے الفاظ تو نہیں کہتا، جس طرح لوگ جو ہے جھاڑ پلایا کرتے ہیں، تو یہاں دیکھ لو خداوند قدوس نے پیغمبر کو پابند کر دیا کہ موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ آپ دعوت دیجیے گا، پیار والا پہلو غالب ہو۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھی یہی سمجھایا، اذهبا، جائیو دونوں کے دونوں، الی فرعون، فرعون کے پاس، فقولا، اور کہیو دونوں کے دونوں، انا رسولا ربک، ہم دونوں کے دونوں رسول ہیں تیرے رب کے۔ سمجھے، یہ لام کے پیچھے الف جو لگتا ہے تو گرامر میں دو کے معنی، انا رسولا ربک، ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، اور ہم اس کام کے لیے آئے ہیں کہ یہ مسلمان جو تو نے غلام بنا رکھے ہیں بنی اسرائیل، ارسل بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر دے، ہمارے ساتھ جانے دے، ان کو تکلیف اور عذاب نہ دے۔ تو وہاں پر بھی دیکھ لو دونوں رسولوں کو پابند کر دیا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو، کہ فقولا لہ قولا لینا، ملین بات کہنا، نرم بات کہنا، میٹھی بات کرنا، وہ خوشگوار الفاظ کہہ دینا اس کو، تاکہ وہ لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات سن کے وہ نصیحت حاصل کر لے، قبولی کر لے، اور یخشا،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب پیار سے سمجھاؤ گے تو وہ خدائی سے ڈر جائے، میرے سے ڈر جائے، اپنے آپ کو خدا کہنا چھوڑ دے۔ اتنے بڑے متکبر، اتنے بڑے مہا کافر کے سامنے بھی سخت لفظ کہنے سے روکا، حالانکہ خدا کی توحید کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ فرعون کو بہت کچھ سنا دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، نرمی سے سمجھانا۔ تو بات دور چلے گئی، گوار کو حضور نے بلایا اور پیار سے سمجھایا، اور یہی موقع نہیں، کئی دفعہ پیار سے سمجھایا ہے مسجد نبی میں اوروں کو بھی۔ ایک دفعہ اور ایک آدمی گنوار آیا مسجد نبی میں، اس طرح فرش تو اس زمانے میں نہیں تھا، نیچے ریت ہی تھی اور اوپر چھپر تھا، تو اس نے اپنے پچھلے رواج کے مطابق کہ اپنے حویلی کے چار دیواری کے اندر ہی پیشاب میں بیٹھ گیا، جیسے کہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، اپنی حویلی کی چار دیواری کے اندر ہی دیوار کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے بھی گنوار نے ایسا ہی کیا کہ پیشاب آیا تو مسجد نبوی کی جو چار دیواری تھا تو گنوار، اسلام نیا نیا تھا، ایک آدمی آج یا کل مسلمان ہوتا ہے اور اس کو بٹھا کے آپ نہ پڑھائیں تو اس کو سارے آداب ایک دن تو نہیں آ جائیں گے، اس کو تو سکھانا پڑے گا نا کہ بھئی مسجد کا یہ ادب ہے، نماز یوں پڑھی جاتی ہے، کپڑے یوں پاک رکھنے پڑتے ہیں، جسم کو یوں پاک رکھنا پڑتا ہے، ساری چیزیں سکھاؤ گے رفتہ رفتہ تو تب جا کر آئیں گے۔ تو نو مسلم تھا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام میں جس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے وہاں پیشاب نہیں کیا کرتے، لہذا وہ اٹھا اور کونے میں بیٹھا اور پیشاب شروع کر دیا۔ اب اس نے ادھر پیشاب شروع کیا اور نظر پڑ گئی صحابہ میں سے کسی کے، اب صحابہ کرام نے اس کو دھتکارنا شروع کر دیا، اور وہ عربی کی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، بس وہ عربی لفظوں کے اندر اس کو ڈانٹ رہے تھے اور شو شو کر رہے تھے۔ اس پہ حضور علیہ السلام نے دیکھو رحمت اللہ عالمین کا برتاؤ، یہ اسلام پیغمبر کے ان تعلیمات کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے۔ انگریز نے اپنے زمانہ حکمرانی میں یہ جو دنیا میں نظریہ دیا ہے جس کو آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، وہ جھوٹ ہے۔ انگریز جھوٹا، اس کی تصنیفات جھوٹی، اسلام کے بارے میں اس کے سارے خیالات جھوٹے۔ اسلام اپنی حقانیت اور پیغمبر اسلام کے صحابہ کے حسن خلق کی وجہ سے اسلام خود بخود پھیلا ہے۔ لوگ جوق در جوق جو مسلمان ہوئے تو اسلام کے طرف راغب ہو گئے، مجبور کر کے کسی کو نہیں مسلمان کیا۔ پہلے دن سے خدا نے رسول کو اور صحابہ کو پابند کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین قبول کروانے میں دیکھو کسی پر زور نہیں، کسی غیر مسلم کو مجبور کر کے مسلمان نہ اس وقت کیا نہ قیامت تک اجازت نہیں کہ مسلمان ہونی تو قتل کر دا، گولی مار دا، نہ۔ اسلام تو قبول کروانا ہے، اسلام کی خوبیاں سنا کے قائل کرا کے، اور مسلمان ہو جائے اور بعد میں اسلام کی اپنے قول اور عمل سے توہین کرے، جیسے کہ ہم اس صدی کے مسلمان کر رہے ہیں، تو اس وقت میں جناب من پھر اسلامی تعزیرات اکراہ پھر ان پہ ہو سکتی ہے، پھر کوڑے مقرر کر دیے، پھر ڈنڈے مقرر کر دیے، پھر سزائیں ہیں، جھوٹ بولے گا تو یہ سزا ہوگی، نماز سے منکر ہوگا تو یہ سزا ہوگی، زنا کرے گا تو یہ سزا ہوگی، ملاوٹ کرے گا تو یہ سزا ہوگی۔ پھر اسلام کی ایک ایک تعلیم کے جز کے بارے میں بات پرس ہوگی، قانون ہے اس کے لیے، لیکن غیر مسلم کو منوانے میں جبر نہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے، اگر غیر مسلم کو جبرن مسلمان کرنا اسلام میں جائز ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے اتنا جو زرین دور مسلمانوں کا گزرا ایک کو بھی کافر چھوڑا ہوتا؟ مغلوں نے تو سب کو تلوار، کسی ایک مقام پہ غیر مسلم کو مجبور کر کے مسلمان نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو روکا، آپ نے فرمایا کچھ مت کو، تو وہاں تو ادب تھا جناب، وہاں تو احترام تھا، حضور کی نگاہوں کو دیکھتے تھے، اگر حضور صرف یوں اشارہ کر دے تو مر مٹتے تھے سارے۔ تو یہ تو نہیں تھا کہ آگے سے بحث کریں کہ یہ مسیحی بھی پیشاب کرے تو اسی کہہ رہے کچھ نہ کہو، ہم ہوتے تو ہم جھگڑ جاتے اپنے استاد کے ساتھ۔ وہ صحابہ تھے، وہ مجسمہ تعظیم تھے، چپ ہو گئے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبر کے ہر قول و فعل میں اللہ کی حکمت اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور نجات اس میں ہے کہ پیغمبر کا کہا مانے۔ یہ صحابہ کا مسلک تھا، تو چپ ہو گئے۔ وہ فارغ ہوا، پیشاب سارا کر لیا، اس کے بعد اس کو بلایا، بٹھایا پیار سے، بعض روایات میں آتا ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ بھی رکھا، بعض میں آتا ہے اس کو پیار سے فرمایا
ان ھذا مساجدنا، دیکھو یہ ہماری جو مسجد ہے نا اسلام کی، لا ينبغی لقذر، یہ کسی قسم کی پلیتی کے قابل نہیں ہے، ان کے اندر پیشاب نہیں کیا کرتے، تھوکا نہیں کرتے، سنک نہیں پھینکا کرتے، باہر سے غلاظت نہیں لایا کرتے، پوری تعلیم دے کے اس کو سمجھا کے اور اٹھا کے بھیجا کہ دیکھو آج سیکھ لیا ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ وہ تو چل دیا۔ اب آپ ہی سوچ کے آپ دل میں سوچے کہ اس طرح ترغیب اور اس طرح محبت سے جس کی تربیت کی جائے گی، کیا وہ پھر اسلام پہ اور پیغمبر اسلام پہ ہمیشہ جانثار نہ ہوگا؟ سمجھے گا؟ اور اگر اس دیہاتی ان پڑھ اناڑی کو 4 تھپڑ مارے ہوتے تو وہ تو یہاں سے باہر نکل کے جا کے اسلام سے توبہ طائب ہو جاتا ہے کہ میری اس اسلام سے توبہ، جہاں پٹائی ہوتی ہے اور بڑا مارتا ہے خود بخود۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا موضوع مفہوم۔ وہ جب چلا گیا تو صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو یہ ان پڑھ ہے، اناڑی ہے، دیہات کا آیا ہوا ہے، یہ مسئلہ نہیں جانتا ہے، اس لیے یہ گناہگار نہیں ہوا، تم مسئلہ جانتے ہو، تم پابند ہو، یہ پابند نہیں تھا، اب اس کو سکھا دیا، آئندہ یہ بھی پابند ہو گیا، یہ سکھایا۔ تو دیکھو خلق محمد، کالجوں میں آپ کو دفتروں میں کبھی بحث بھی کرنی پڑتی ہے نا، اور کالجوں میں تقریریں بھی نوجوانوں کرنی پڑتی ہیں نا، یہ چیزیں یاد رکھا کرو، یہ ہے خلق محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ضمنی بات تھی، اصل بات وہ کر رہا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ اللہ میرے پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر اور باقی کسی پہ نہ کر، اصل بات تو وہاں سے چلی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو بٹھایا، پیار سے سمجھایا۔ پہلے آپ نے فرمایا اب تحدد رحمت اللہ، کہ کیا تو اللہ کی رحمتوں کو محدود کر رہا ہے؟ خدا کی رحمت تو وہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے ہر چیز کو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی اس رحمت کی وسعت کا یہ پرتاؤ ہے کہ انسان اور ہر جاندار روح والی چیز کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے اوپر جان دیتی ہے، یہ خدا کی اس رحمت کا پرتاؤ ہے جو اس دل میں رکھ دیا، یہ جو پرورش کرتی ہے۔ اگر وہ رحمت ادھر منتقل خدا نہ کرتا، پرتاؤ نہ ڈالا ہوتا، تو یہ جناب من 9 مہینے پیٹ میں اور اس کے بعد یہ 2.5 سال تک کے لیے یہ جو مشقتیں بار برداشت کرتی ہے والدہ، ہر جاندار چیز کی والدہ جس طریقے سے پرورش کرتی ہے، یہ تو پھر اس اللہ کی اس رحمت کا ہی تو پرتاؤ ہے کہ اس نے دلوں میں یہ الفت ڈال دی ہے کہ جب تک یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو جان قربان کرنی پڑتی ہے اور ان کی پرورش کرنی پڑتی ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب آ جاتی ہیں مونچھیں، تو جناب من جب ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کو نوکر سمجھتے ہیں، ماں کو نوکریانی سمجھتے ہیں۔ یہ انگریز کی لعنت ہے۔ انگریزی تہذیب میں اور محمد الرسول اللہ کی تہذیب میں یہ فرق ہے زمین و آسمان کا، کہ انگریزی تہذیب میں جوں بالغ ہوتا جاتا ہے، تعلیم آتی ہے، روزگار آتا ہے، وہ اپنے والدین سے بے نیاز ہوتا ہے، اکڑتا ہے، پھولتا ہے، پھونڈتا ہے، اور بڑھتے 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 ابلیس بن جاتا ہے۔ اور اسلامی تعلیم میں یہ خوبی ہے کہ جوں بالغ ہوتا جاتا ہے اور تعلیم آتی ہے، سوچ سمجھ آتی ہے، تمدن آتا ہے، اتنا وہ ماں باپ کا احسان اپنے پہ زیادہ مانتا ہے، ان کا تابعدار ہوتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی خشنودگی کو اپنا پروگرام بناتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے سے خوش ہوں۔ اسلامی تعلیم میں یہ خوبی اور انگریزی تعلیم کے وہ برے اثرات۔ باقی ضروریات زمانہ کے لحاظ سے وہ پڑھنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پڑھے نا، بھائی ضرورت کے لیے ضرورت کی ہر چیز حاصل کرنی چاہیے۔ اس دور میں تو یہاں تک آ گیا ہوں کہ اگر میرے پاس وسائل ہوں تو میں کم از کم مدرسہ فرقانیہ کو مخصوص کر دوں کہ اس میں فارغ طالب علماء کو اور 10ویں پاس میٹرک پاس نوجوانوں کو بٹھا کے انگریزی، فرانسیسی اور اس دور کی جدید عربی 3 زبانوں میں ان کو ڈپلومے دے کے نکالا جائے کہ دنیا میں وہ اسلام کی خدمت کر سکے۔ حج پہ خدا لے جائے آپ کو، آمین تو کہو مجھ سمیت، خدا کسی کو مہربان کرے۔ آپ دیکھیں وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے آدھے مسلمان دنیا سے جو آتے ہیں وہ فرانسیسی زبان جانتے ہیں، یہ افریقہ سارا کا سارا، وہ بیچارے تو عربی نہیں جانتے۔ جو انگریز کے زیر تسلط نہیں رہے اور خدا بچائے منحوس سے، وہ تو انگریزی نہیں بولتے، وہ فرانسیسی بولتے ہیں، تھوڑی بہت کوئی اور زبانیں بھی ہوں گی۔ تو وہاں جا کے پتہ لگتا ہے
لغتیں سیکھنی، زبانیں سیکھنی، تحریر سیکھنی، یہ بری بات نہیں ہے، بے شک پڑھے اور سیکھے اور آپ بھی پڑھیں۔ ان کی تہذیب کو اپنا لینا اور ان کی بے حیائی، ان کی برائیوں کو اپنا لینا، اس کو اسلام نہیں برداشت کرتا۔ ہم مولوی لوگ جو تردید کرتے ہیں تو انگریز کی تعلیم کے نتیجے میں جو بے حیائی، بے غیرتی آتی ہے اور خدا سے بے نیازی اور ماں باپ سے جو بے نیازی آتی ہے، ہم اس کی برائی بیان کرتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو اپنے اسلامی طرز و طریقے بھی سکھا رہا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ماں باپ کا ادب اور احترام بھی کرتے ہیں، خدا کی بھی وفادار، رسول اللہ کی بھی وفادار، صحابہ کی بھی وفادار، اور وہ نیک خصلت، نیک سیرت ہے، تو وہ تو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ پڑھتے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی تو حضرت عمر سے فرمایا کہ ان یہودیوں کی جو زبان ہے، عبرانی زبان، وہ سیکھ لو، یہ کہیں تحریر میں ہمیں دھوکہ نہ دے بیٹھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیشل طور سے سیکھی جناب من، تاکہ کبھی یہ کسی معاملے میں دھوکہ نہ دے مسلمانوں کو۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، بات دور نکل جائے گی، کہ یہ اللہ پاک کے رحمتوں کے نزول کا مہینہ اور اللہ پاک کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا سیزن، 20 دن اس کے گزر گئے، بقایا یا 9 ہے یا 10 ہے، پتہ نہیں، نوجوان تو کہیں گے کہ 9 ہی ہو جانے چاہیے، اور روزے خور تو کہیں گے کہ خدایا تو مردان والوں، مالاکنڈ والوں کی عید سارے پاکستان میں کرا دے تاکہ ہم آئندہ جمعے کے دن عید کرنے۔ جو روزے خور ہیں یہ بڑے تنگ ہوتے ہیں رمضان میں، عید کا چاند دیکھنے میں پیش پیش ہمیشہ روزے خور ہوتا ہے، یہ یاد رکھو۔ جنہوں نے 29 دن رکھا ہوتا ہے یہ تو بالکل ایمان کی طمانینت اور سکون میں ہوتے ہیں، کوئی بے قراری نہیں ہوتی، کہتے ہیں جتنے 29 رکھیں غور بھی رکھ لے والے، بلکہ چاہتے ہیں کہ خدا 30 کر دے۔ یہ جو بہت ہی زیادہ عید تلاش کرتا رہتا ہے نا، یہ روزے خور ہی ہوتے ہیں، یہ جو 24 گھنٹے جانوروں کی طرح منہ چلتا رہتا ہے۔ پتہ لگ جائے گا آگے جا کے ان کو جب خدا ثواب دے گا نا ان کو، اور جب اجر و ثواب ملے گا اور جب انوار اور برکات ملیں گے، اس وقت میں جو حسرت ہوگی اس کا پھر کوئی اندازہ ہی نہیں ہوگا بے عملوں کو۔ اللہ پاک اس وقت کی حسرت سے بچائے۔ تو آج 21 اور یہ نزول قرآن کی رات کا وقت شروع ہو گیا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ مہینہ تو بتا دیا کہ رمضان میں نازل ہوا، رات کون سی ہے رمضان میں سے، دن کون سا ہے، تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوح محفوظ سے یک بارگی محمد الرسول اللہ پر قرآن ہم نے جو نازل کیا تو وہ لیلۃ القدر تھی، قدر کی رات تھی۔ آگے پھر اس کی فضیلتیں ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات میں خدا توفیق دے، آمین کہہ دو، جو عبادتیں ہو جائیں گی وہ 1000 مہینوں والی عبادتوں کے ثواب سے یہاں کا ثواب زیادہ ہوگا۔ سیزن ہوتا ہے بابا، شاہی سیزن جو ہوتا ہے اس میں دیا کرتے ہیں، وہ مشہور ہے نا کہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ جب نکلتا ہے ایک خاص وقت میں عصر کے بعد، تو دجلہ کے پل کے اوپر بیٹھنے والے جو بھی ہوتے تھے دیے جاتا تھا، اس وقت میں کوئی حساب نہیں آتا تھا، جو آ گئی اشرفیاں پھینک دی، کسی کو 1 ملتی، کسی کو 1000 مل جاتی۔ یہ تو ویسے مثالیں ہوتی ہیں۔ اور بری مثال تو آپ کو معلوم ہے کہ گناہوں کے سیزن میں جب بیٹھتے نا قوالی کے نام سے، گانا سننے کے لیے کنجریوں کا جی چاہتا ہے نا، چلو قوالی سن لیجیے، خدا اس قوم کو راہ لائے۔ توحید کو خراب کرنے کے لیے ہیلے نکالے ہوئے، سنت رسول کریم اور سنت صحابہ کو خراب کرنے کے لیے، بدعتیں اپنانے کے لیے ہیلے نکالے ہوئے۔ اگر یہ چیزیں دین کا حصہ ہوتی اور ان میں کہیں رضائے الہی مل سکتی تو خدا یہ درویشی فقیری کی ریاضتیں جو یہ ڈوم کراتے ہیں، یہ خدا بند قدوس اپنے رسول کے صحابہ کو سکھاتا، رسول سکھاتے، یا اس کے بعد پھر حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت مجدد الفسانی اور ہزاروں کروڑوں اولیاء کرام گزرے، پھر وہ کیوں نہ کرتے۔ یہ عجم کے مسلمانوں نے عجم کے حنود سے لے کر کے اور جناب من یہ دل بہلانے کا ایک ڈھنگ ایجاد کیا، اس میں بھی الفاظ کفریہ بکتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، توحید پہ قائم رکھے، سنت پہ قائم رکھے۔ تو فرمایا خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت کے ثواب سے زیادہ قیمت رکھتی ہے، خدا توفیق دے۔ اور اس کا الٹ بھی سن لو،
لیلۃ القدر کی رات کا ایک رات کا گناہ جو ہے وہ 1000 مہینوں کے گناہ سے زیادہ عذاب لائے گا ساتھ. اللہ پاک ادھر سے بھی بچائے. یہ بھی ہمیشہ یاد رکھو، متبرک مقام کے اندر اگر عبادت کرنے میں ثواب زیادہ ہے، مثلا حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کا ہے، تو حرم شریف میں اگر ایک غلطی گناہ کا کام کرے گا تو وہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہو. یہ بھی سوچ لو. اگر اس محلے کے دوسرے مکانوں کے مقابلے میں یہ مکان جس کو مسجد کہتے ہیں یہ زیادہ متبرک ہے، تو اس کے اندر جہاں نیکی کرنے میں تبرک زیادہ ہے، برکت زیادہ ہے، اس میں گناہ کا کام کرنے کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے جتنا باہر ہوتا ہے اس سے یہاں زیادہ ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. تو رمضان اگر رحمتوں کا مہینہ ہے، خدا ہم سب کو نصیب فرمائے، تو دوسرے طرف جناب من رمضان میں اگر زحمت اور گناہ والا کام کوئی کرے گا تو جیسے ان مومنوں کے لیے ان کی اس نماز اور تلاوت اور وعظ اور قرآن کا ثواب زیادہ ہے، دوسرے طرف وہ دوسرا سیاہ پہلو بھی ہے، پھر عذاب بھی تو زیادہ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی رات میں اگر ثواب زیادہ ہے نیکی کرنے میں، خدا توفیق دے، تو دوسری طرف عذاب بھی زیادہ ہے اگر گناہ کریں گے اس رات کے اندر. سمجھے کہ نہیں؟ تو دونوں پہلو سامنے رکھو میرے نوجوان عزیزوں. یہ بڈیرے جو ہیں جو 30 اور 40 اور 50 سال کے ہیں، یہ تو سن کر کے وعظ اور تقریریں اپنے تقسیم سے پہلے سے آج تک یہ سننے کے اعتبار سے علم کا اچھا خاصا ذخیرہ خدا نے ان کو دے رکھا ہے. سمجھے؟ اصل ضرورت میری اور آپ کی ہے کہ آپ جو اب اس ملک میں پیدا ہوئے یا وہاں سے گود میں آئے اور یہاں جوان ہوئے، نہ آپ نے کفر اور شرک کے وہ مارکے دیکھے، اور نہ آپ نے وہ مشکلات دیکھی ہیں، اور نہ آپ نے ان بزرگوں کو دیکھا، ان اللہ والوں کو دیکھا، ان علماء کو دیکھا کہ جن کو دیکھ کر کے انسان کی روحانیت میں ایک تڑپ پیدا ہوتی تھی، ایک اخلاص پیدا ہوتا تھا. اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ خالص مسلمان اکثریت ہی بستی ہے، ڈر تو ہے نہیں کہ بھئی کالج میں بچے جائیں، سکول میں جائیں گے، بھئی منڈی میں جائیں گے، وہ ہوگا تو ان کو کوئی اپنے مذہب پہ نہ موڑ لے، ہندو نہ بنا لے، سکھ نہ بنا لے، یہودی نہ کر لے، عیسائی نہ کر لے. اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور ہمیشہ اکثریت والا طبقہ غافل ہوا کرتا ہے. یہ یاد رکھو، اکثریت ہمیشہ منتشر بے فکری ہوتی ہے. تو مسلمانوں نے انفرادی تربیت اپنی اولاد کی، دینی تربیت چھوڑ دی ہے انفرادی طور پہ. اس لیے میرے عزیزوں، میں اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعے میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی عہد حاضر کی یہ باہر کی دوسری باتیں چھیڑی ہوں. میں قصدن نہیں چھیڑتا تاکہ یہ جو اللہ بھیجتا ہے دل میں شوق ڈال کے یہاں آتے ہیں، ان کا ایک ایک سیکنڈ نہ ضائع جائے، اور ان کو صرف مسئلے کی باتیں بتا دوں، وعظ کی باتیں بتا دوں جو میرے مرنے کے بعد آپ کے کام آئیں گی. دوسری باتوں کے لیے ہمیں خدا نے باہر بڑا میدان دے رکھا ہے، اب ہم وہاں رگڑا دے دیا کرتے ہیں. تو میرے عزیز برخورداروں، نوجوانوں، یہ یاد رکھو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے لیلۃ القدر جو ہے رات 21ویں، یہ بھی امکان تھا. کی پہلی جو ہے وہ ہفتے کی نہ ہو، جمعے کی ہو، تو اس حساب سے پرسوں رات 21 تھی اور آج رات کو 23 ہو جاتی ہے. اس لیے غیب کی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیب کی باتیں مولوی جانتا ہے، پیر جانتا ہے، بندر جانتا ہے، کبوتر جانتی ہے، طوطا جانتا ہے، فلاں چیز جانتی ہے، وہ آدمی اپنے بارے میں توبہ تائب ہو کر کے عقیدہ ٹھیک کرے. یہ تو شرک ہے. لا یعلم الغیب الا اللہ، قرآن صاف کہتا ہے کہ آنے والے لمحات میں کیا ہوگا. چوری ہوئی تھی مال کہاں پڑا ہوا ہے، مسافر سفر پہ گیا ہوا تھا، اس وقت اس کی ٹرین کہاں سے گزر رہی ہے، بیٹے کی شادی کی ہے اور اب آئندہ پوتا ہوگا یا پوتی ہوگی، مال خریدنے جا رہا ہوں، نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. 100% یقین کے ساتھ کہ آئندہ ہوگا کیا، اس کو سوائے اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جو آدمی یہ کہے کہ جی فلانے نے یہ جان لیا، فلانے، سب جھوٹ بولتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے معجزات جن میں غیب کی باتیں بتائی گئیں وہ ان کے معجزے ہیں جو نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی کے بعد کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے. مومنین
کاملین کے ساتھ اگر کوئی واقعہ ہوا ہو کہ غیب کی بات کا پتہ لگا ہو، وہ ان کا اکرام ہوتا ہے، خدا ان کو اعزاز دیتا ہے، لیکن وہ ہدیہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دین تو اللہ کی ہوتی ہے۔ وہ خود تو ٹھیکیداری دکان کھول کے نہیں بیٹھ سکتا کہ جی میں ساریاں باتیں جانتا ہوں، آؤ میرے پاس میں تقدیراں دساں۔ دو آنے دے کے جامع مسجد روڈ پہ طوطے سے غیب میں غیب پوچھا کرتے ہیں، اور دوسرے طرف خدا کے ساتھ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ لا شریک لک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب طوطے سے لفافہ پکڑوا کے کھلوا کے تو اپنا مستقبل معلوم کرتا ہے، تو نے تو طوطے کو شریک کر لیا خدا کے بندے، سوچتا نہیں۔ تو نوجوان بچوں، اسلام کی بنیاد توحید ہے، یاد رکھو، عقیدے میں توحید، عمل میں توحید، قول و فعل میں توحید، ہر لحاظ سے خدا کو وحدہ لا شریک ماننا، خدا کی صفات دوسرے کسی میں نہ تسلیم کرنا، یہ توحید ہے۔ اور اس بنیاد کو صحیح کرنے کے بعد اس بنیاد کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت آدم سے محمد تک کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تمام رسولوں کو خدا کا برگزیدہ پیغمبر رسول مان کر محمد الرسول اللہ کے لیے پھر یہ بھی شرط کہ اس کو خاتم النبیین عقیدہ رکھنا کہ نبوت کے کمالات، نبوت کے فیوزات، نبوت کی خاصیتیں، نبوت کا استعداد، نزول وحی کے امکانات اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ تک لا کے وہاں پہ ختم کر دیے، اور ان کی نبوت کو اتنا جامع، اتنا کامل، اتنا مکمل کر دیا کہ اب اسی میں سارا کچھ رکھ دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے نبوت کی تعلیمات کا فیضان محمد الرسول اللہ کی نبوت ہی سے ملتا رہے گا، بصورت قرآن پاک، بصورت حدیث شریف اور بصورت علوم اسلامیہ۔ وہ نبوت کا فیضان جاری رکھ دیا ہے، سمندر ہے جو بہہ رہا ہے، بھرتا جائے اس میں سے جو جتنا لے سکتا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ معتزلہ اکٹھے ہوئے نا، نوجوانوں یہ بھی سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مسلمان ماننے سے منکر ہو گئے، اور حضرت علی شیر خدا پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ نام کیا ہے، ہم اسی سنی مسلمان ہیں جی، نام ہے سنی مسلمان، اور عقیدے جو ہیں خارجیوں کے، رافضیوں کے، معتزلہ کے۔ کوئی اٹھ کے قرآن کے کاتب جس کو خدا پسند کرے، محمد مصطفیٰ پسند کرے، کوئی اٹھ کے اس پہ اعتراض کرے، اس کی تنقید کرتا ہے، کوئی حضور کے دامادوں پہ، کوئی حضور کے خسر پہ، کوئی حضور کے خلفاء پہ، کوئی حضور کے صحابہ پہ، اور پھر بھی مسلمان کے مسلمان۔ یہ حلوائی کی دکان پہ جناب من نانا جی کی فاتحہ نہیں چل سکتی، سمجھے کہ اوروں کے اسلام پہ اینٹنے لگ۔ اپنا اسلام بچانا چاہیے، اور اپنا اسلام تب بچے گا، بچوں سن لو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا پڑے جو مجدد الفسانی نے سکھایا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے، شاہ عبدالعزیز نے سکھایا ہے کہ کل کے کل صحابہ کرام جنتی ہیں، کل کے کل صحابہ کرام اللہ پاک کے پسندیدہ، برگزیدہ، بخشوائے ہوئے ہیں۔ ان سے جو بشری غلطیاں ہوئیں وہ نبی کی صحبت کی برکت سے خدا نے معاف کر دی، اور آیت اتار کر کے فرما دیا اللہ نے لقد غفر اللہ، لقد عفا اللہ، کہ اللہ نے تو معاف کر دیا ان کو۔ یہ وہاں دیکھ لیجئے گا، وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع، غزوہ احد کے موقع پہ جو اوپر ڈھیری والے اتر گئے تھے نا اس مورچے کو چھوڑ کے، تو اس پہ یہ آیت پھر نازل ہوئی۔ اتنے جلدی آیت اتار دی کہ منافقوں کو موقع نہ مل جائے کہ وہ تانا زنی نہ کہیں محمد کی بات نہیں مانتے، چنگے یار اکٹھے ہوئے صحابی ہیں۔ اللہ نے فٹ فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ بشری غلطی ہو گئی تھی، میں نے ان کو معاف کر دیا، لقد عفا اللہ عنہم، خدا نے معاف کر دیا ہے، فاعف عنہم، رسول آپ بھی ان کو معاف کریں۔ دیکھ لو بچوں، خدا فرماتا ہے پیغمبر سے سفارش کر رہا ہے، فاعف عنہم، میں نے تو ان کو معاف کر دیا ہے، سو آپ بھی ان کو معاف کریں۔ اور یہ نہیں کہ صرف معاف کریں، نہ، واستغفر لہم، کیونکہ لغزش ہو چکی ہے، اس لیے میرے آگے ان کے لیے دعا بھی کریں تاکہ یہ خوش ہو جائیں، ہاتھ بھی اٹھائیں اور دعا بھی کریں کہ اے میرے اللہ، میرے ان صحابہ سے جو لغزش ہو گئی تھی وہ ان کے لیے معاف کر دے، واستغفر لہم، ان کے لیے مجھ سے معافی مانگ۔ اور آئندہ کے لیے یہ نہیں کہ چونکہ غلطی ہوئی ہے تو آئندہ ان پہ اعتماد نہیں کرنا، نہ،
فرمایا اعتماد بھی ان پہ کرنا ہے، بھروسہ انہی پہ کرنا ہے، اور مشورہ انہی کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ آپ کے قابل اعتماد رفقا ہیں، یہ آپ کے مشیر ہیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں، یہ آپ کے وزیر ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کر ان کے ساتھ، وشاور اے رسول مشورہ کر ان صحابہ کے ساتھ، فی الامر معاملات دنیا کے اندر۔ دیکھ لیا، یہ ہے صحابہ کا مقام خدا کی طرف سے جو معین کر دیا گیا۔ تو عزیزو، ایمان کے پکا رہنے کے لیے پھر تیسری بات یہ شرط ہے کہ رسول اللہ کو خاتم النبیین قیامت تک کے لیے ہر لحاظ سے یہ ذلی بروزی مستقل غیر مستقل کے امکانات مرزا قادیانی نے انگریزوں کے کہنے سے نکالے تھے، دجال نے، اللہ پاک اس کے دجل سے بچائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اس طرح عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ پھر حضور کے لائے ہوئے اس نظام جس کو قرآن کہتے ہیں اس پر، اور پھر اس قرآن کی تشریح چونکہ صحابہ نے کی ہے تو ساری بات آ کے یہاں آ جائے گی کہ صحابہ کرام پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ کا دیا ہوا علم وہ بمنزلہ سمندر کے ہے، وہ کم نہیں ہوتا، اس لیے رسول اللہ پہ خدا نے نبوت ختم کر دی، بعد میں سمندر بہا دیا نبوت کے علم کا، لیتی جائے امت کو محتاجگی نہیں رہے گی، کہیں خشکی نہیں آئے گی۔ یہ سمندر پہ بات مجھے حضرت علی والی یاد آ گئی تھی۔ تو وہ جو تھے نا خارجی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین اور مسلمان ماننے سے انکار کر کے اور باقاعدہ جہاد کا اعلان کر کے لڑنا شروع کر دیا تھا، تو وہ لڑتے لڑتے کچھ تھک گئے، کو قتل ہوئے، کو مردار ہوئے۔ ان میں سے پھر کچھ تھے سمجھدار، انہوں نے کہا کہ یار بات کرنی چاہیے۔ تو طے ہوا، کمیشن مقرر ہوا، ایک بورڈ مقرر ہوا کہ امیر المومنین کے ساتھ جا کے مناظرہ کرو، مناظرے میں اگر ہم ہار گئے تو ہم تسلیم کر لیں گے، ورنہ نہیں تسلیم کرتے۔ اور فتویٰ اس بات پہ لگایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مصالحت کرنے پہ تم کیوں راضی ہوئے ہو؟ سمجھے کہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس بات پہ فتویٰ لگا دیا تھا۔ یہ بغیر علم کے بغیر وقت کے فتوے لگانا یہ پرانی عادت ہے، فتوے نہ لگایا کرو، جلد بازی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس 17 آدمی آئے خارجیوں کے، اور آ کر کے سوال کیا۔ سوال ایک ہی سوال ہوتا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ جدا جدا ملیں گے باری باری، بعد میں سوال جواب ملائیں گے۔ اگر سب کا جواب جدا جدا ہوا تو سمجھو کہ یہ حق پر ہے، ہمیں توبہ طائب ہو کر کے اس کو مسلمان تسلیم کر کے بیعت کر لینے چاہیے۔ تو ہر آدمی تنہائی میں آتا اور ملتا اور یہ پوچھتا کہ علم دین اچھا یا مال اچھا، فلاں اچھا، اور حضرت علی ان کو جواب دیتے، وہ چلا جاتا۔ اوپر کوئی بڑیرا آدمی ہے تو بچوں کو چپ کراؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سوال اور جواب وہ کتابوں میں موجود ہے، میں صرف اس ایک بات پہ بتاؤں کہ انہوں نے جواب دیا کہ علم دین اچھا، مال اچھا نہیں۔ تو اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مال کو جب خرچ کرتا ہے انسان تو خود خرچ کرنے والے کے دل میں بخل پیدا ہوتا ہے، یہ خطرہ کہ یہ کم ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے کہوں کہ یہ باہر کا حصہ چپس کرا دو مسجد کا، تو آپ حساب لگائیں گے ہو اسٹیمیٹ تو اتنا ہے، تو اتنے پیسے لگاؤں گا تو میری پونجی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یا میں آپ سے کہوں کہ جناب من یہاں دریا بچھا دو، یا آپ سے کہوں کہ جناب من درجہ حفظ کے لیے درسگاہ نہیں ہے، مدرسے میں ایک درسگاہ بنا دو، تو حضرت علی نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے بخل پیدا ہوتا ہے کہ یہ کم ہوگا، اور علم کو خرچ کرنے سے وہ کم نہیں ہوتا، اضافہ ہوتا ہے۔ سمجھے؟ آج سے 15 سال پہلے واعظ تقریر کرنے میں اتنے معلومات نہیں تھی جتنے معلومات اب واعظ کرتے ہوئے اللہ پاک سامنے لے آتا ہے۔ جوں جوں واعظ کرتے رہے اتنے معلومات بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو آدمی معمر ہوتا ہے اس کا علم پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، فتویٰ صحیح دیتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بہت ساری وجوہات، دوسرے کو جواب دیا کہ وہ چوری ہو سکتا ہے، مادی چیزیں ہیں، کسٹم کے نام سے، انکم ٹیکس کے نام سے، جرمانے کے نام سے، اور ڈاکوؤں کے ہاتھ سے کسی طریقے سے نکل سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا علم اس لیے اچھا کہ یہ نہ چوری ہو سکتا ہے، نہ ضبط ہو سکتا ہے، نہ یہ
بند ہو سکتا ہے، نہ پابندی لگ سکتی ہے، سینے کے اندر ہی رہتا ہے۔ تیسرے سے کہا کہ وہ رہ سکتا ہے، یہ رہتا نہیں، جدھر جاؤ گے ساتھ جاتا ہے۔ بہت ساری 17 آدمیوں کو 17 جواب دیے، آپس میں جب رل کے بیٹھے اور دیکھا جوابات پہ غور کیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو خدا کا الہام ہے، یہ جوابات اللہ کا الہام ہے، یہ حق پر ہیں، ہم غلطی پر ہیں، جو اس کو کافر سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، توبہ طائب ہو۔ تو وہ خارجی جو تھے نا، خارجی جنہوں نے خروج کیا تھا، سمجھے، اور جو بالکل اسلام کے منکر ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تب جا کے وہ توبہ طائب ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام کی صحیح باتوں کو تسلیم کیا۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ پہ نبوت اس لیے ختم کی کہ اللہ نے قرآن اور حدیث رسول کے ذریعے سے نبوت کے علوم کا سمندر بہا دیا ہے۔ اب اس میں سے قیامت تک کے لیے غوطہ زنیے کر کر کے موتیے نکالتے رہیں گے، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مقرر، کوئی واعظ، کوئی قاری، کوئی حافظ، اور جناب من علم کے دریا بہتے رہیں گے، نہ ختم ہونے والے سلسلہ ہے۔ امت کو مزید ضرورت نہیں تھی، اللہ پاک نے بے پرواہ کر دیا، اس امت کو محتاجگی نہیں رہی۔ تو میرے نوجوان پیارے بیٹو، اسلام کی پہلی بنیاد صحیح ہونے کے لیے توحید ہے، اور توحید جیسے عرض کر رہا ہوں اس طرح، اور اس کے بعد رسول اللہ کی ختم نبوت، اور پھر اس کے ساتھ نبوت کی تفصیل اور تعبیر، پھر صحابہ کی تعبیر اور تشریح کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے حضور سے